ایک عورت نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کو مجھ پہ شک ہوا، اس نے ماضی شادی سے پہلے، دیکھو شادی کے بعد کی بات ہے، شادی سے پہلے کیا ہوتا رہا چھوڑو اس کو، ٹٹولا ٹٹولا بالآخر میں نے اگل دیا جی میرا کسی سے غلط تعلق تھا، میں نے توبہ کر لی. کہہ رہے جب بھی پھڈا ہوتا ہے کہتے تم ہو تو وہی نہ. میں نے کہا غلطی آپ کی ہے. کیوں بتا رہی ہو بھائی؟ وہ 100 دفعہ بھی پوچھ رہے ہیں آپ کیوں بتا رہے ہو، وہ کیوں بتا رہے ہو آپ اس کو؟ تو ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، جرم اللہ کا تو توبہ بھی کس سے؟ اللہ کی. اور ایک اور بات سے بات نکلتی ہے، بعض خواتین کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کنواری نہیں رہتی، بعض دفعہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، یا بعض دفعہ کوئی برائی ہو چکی ہوتی ہے جس سے وہ توبہ کر چکی ہوتی ہیں، وہ شادی کرتے ہوئے ڈر رہی ہوتی ہیں، تو ڈر رہی ہوتی ہیں کہ شوہر کو پتا چلے گا، وہ کہے گا یہ تو کنواری نہیں ہے. تو وہ جب میں فون اٹھاتا تھا نا اس طرح کے مشورے بھی کہ ہم کیا شوہر کو بتا دیں، تو یہ حماقت نہیں کرنا بھائی. یہ تو کسی بھی طرح سے زائل ہو سکتا ہے، کسی بیماری سے بھی ہو سکتا ہے پردہ زائل، اور بھی 10 بازوں کے پیدائشی نہیں ہوتا. تو ایسے موقع پہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. نہیں آ رہی بات؟ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر سے بولو نا، جھوٹ بول دے، وہ یہ نہ بتائے کہ میں نے بدکاری کی ہے پھر توبہ کر لی ہے، یہ اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بول دے بھائی یہ پیدائشی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. لیکن کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ اس کمبخت کو یہ تفتیش کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پوچھے آپ سے. جو ماضی کے قصے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ختم، وہ پرانے ہیں. تو جو ٹوہ ہمیں لگتا ہے نا، ٹوہ میں گھستا ہے ایک دوسرے کی ٹوہ میں، اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ رسوا کرتے ہیں. تو گناہ ہو جائے کس سے تعلق؟ اللہ سے. ہم عیسائی تھوڑی ہیں کہ پادریوں سے جا کے یا پنڈتوں سے جا کے اپنے گناہ شیئر کر رہے ہوں. مجھے بھی لوگ آ کے بتاتے ہیں، میں کہتا ہوں یار مجھے نہیں بتاؤ کیا ہوا ہے، میں بھی انسان. ہاں ایک صورت میں آپ بتائیں، جیسے کوئی مریض ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتا رہا ہوتا ہے علاج کے لیے، تو کسی بزرگ سے کسی عالم سے آپ کا تعلق ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے میں مشورہ لے سکتا ہوں، اور مشورہ اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک میں اس کو اپنا پورا مرض بتاؤں نہیں کہ میرے اندر کیا گناہ ہے جو میں چھوڑنا چاہتا ہوں مگر مجھ سے چھوٹتا نہیں. ایسی صورت میں پھر مجبوری ہے بتانے کی تاکہ وہ اس کا کوئی علاج بتایا آپ. تو اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ اللہ کا دین کتنا زبردست ہے، اللہ نے ہمیں بتا دیا گناہ سے بچنا کیسے، ہو جائے تو کرنا کیا ہے. تو ہمارا رب ہے غفور الرحیم، جب توبہ کرو گے اللہ کہتے ہیں میں بتا دوں گا کہ میں لوگ. کچھ دن پہلے ایک واقعہ سامنے آیا، ایک آدمی کی شادی ہوئی، دلہن نے پہلی رات کو بولا کہ لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن. اللہ نے عورت کو حکم دیا، مسلمان عورت کو، کہ اگر تمہیں طلاق ہو جائے تو تمہارے پیٹ میں اگر حمل ہے، اس حمل کو، اس پریگننسی کو تمہیں چھپانے کی اجازت بولے نہیں ہے، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو. یہ بھی ہوتا ہے آج کل، کیونکہ اس معاملے میں مرد عورت کی زبان پر اعتماد کرتا ہے. اگر ایک مرد نے کسی عورت کو طلاق دی، عورت کو اگر حمل ہے وہ چھپا لے گی اور وہ بتائے گی مجھے مینسز آنا شروع ہو گئے. مرد یقین کر لے گا، بھائی 3 مینسز گزر گئے، عدت ختم. کسی اور مرد سے نکاح کرے گی، اس کو بتائے گی بھائی میری عدت پوری ہو گئی ہے. اس بات کا امکان ہے کہ وہ بچہ کسی اور مرد کے کھاتے میں ڈال دے. مرد تو نہیں دیکھ رہا کہ واقعی عدت ختم ہوئی ہے، یہ عورت جانتی ہے اور اللہ جانتا ہے. تو اس معاملے میں اللہ نے حکم دیا عورت کو کہ وہ خیانت بولے نہیں کرے. مردوں کو اللہ نے حکم دیا کہ جب بھی کسی عورت کو تم طلاق دو گے تو اس کا مال چھیننے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. لا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا. جو کچھ اس کو دیا ہے نا شادی سے پہلے، ایک دھیلا بھی واپس لینے کی اجازت بولو نہیں ہے. آج جہیز بھی جو وہ اپنے گھر سے لائی ہے نا وہ بھی ہتھیا لیتے ہیں. اپنے دیے ہوئے گفٹ تو واپس لیتے ہی ہیں، جو وہ اپنے گھر سے لائی ہے وہ بھی ہتھیا لیتے ہیں. یہ سارے قرآن کے احکام ہیں جس کی آج دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کیونکہ ان احکام کا لوگوں کو علم ہی نہیں ہے. لوگ محرم میں کربلا، ربیع الاول میں جو مخصوص بیانات ہوتے ہیں وہ یعنی سیزن وائز چل رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ جو پریکٹیکل لائف ہے، ہماری عملی زندگی ہے، جس کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا معاشرے کی اصلاح کے لیے، اللہ کے حقوق سکھانے کے لیے اور ایک دوسرے کے حقوق سکھانے کے لیے، اس پریکٹیکل لائف کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. ہم دوسری چیزوں میں زیادہ لگ گئے ہیں. بس وہ جوشیلی تقریریں، لوگوں کو رلانا دھلانا، یہ کام رہ گیا ہے بہت سو کا، سب کا نہیں. اہل حق ہر دور میں رہیں گے. تو اللہ نے حکم دیا کہ ڈیورس کے بعد آپ کو عورت سے کچھ لینے کی اجازت بولو نہیں ہے.
ہاں خلا کی صورت میں مہر واپس لے سکتے ہو. خلا یہ ہوتا ہے کہ مطالبہ عورت کی طرف سے ہو طلاق کا. آپ تو نہیں دینا چاہتے, اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہے, اسی کو دماغ خراب ہو رہا ہے اس کا, نہیں مجھے نہیں رہنا. تو پھر اس صورت میں مرد اگر ڈیورس دے تو وہ یہ شرط لگا سکتا ہے کہ میرا خرچہ واپس کرو, خام خواہ میں کیوں کرایا خرچہ. کچھ دن پہلے ایک واقعہ سامنے آیا, ایک آدمی کی شادی ہوئی, دلہن نے پہلی رات کو بولا کہ آپ مجھے پسند نہیں ہو, میں تو کہیں اور شادی کرنا چاہتی تھی, ابا نے آپ کے متھے باندھ دیا. حالانکہ 6 مہینے سے تیاریاں چل رہی ہیں. اب کیا گزرے گی اس آدمی کے اوپر. تو خیر اس نے تو اٹھا کے پٹخنا ٹھکائی لگانا شروع کر دی. کمبخت ایک میسج کر دیتی کہ میں راضی نہیں ہوں, میرا خرچہ کرا دیا, اب پہلی رات کو بول رہی ہے کہ نئی ٹھکائی لگانی چاہیے تھی. میں نہیں کہہ رہا, لیکن اس نے لگائی ٹھکائی, غلط کیا اس نے. تو ایسے موقع پہ بھائی ٹھیک ہے اپنا راستہ لو, میرا خرچہ واپس. اب کون رکھے گا ایسی صورت میں. چاہتی کہیں اور تھی بھائی تو چاہتی تھی بھی اگر کہیں اور, تو اب بتانے کی کیا ضرورت ہے. ہر بات بتائی تھوڑی جاتی ہے. بولو بھائی دل میں بولو چاہتی تو تھی لیکن چلو ہو گئی, اب اسی کو چاہنا شروع کر دیں گے آہستہ آہستہ. گدھا بھی اگر آپ پال لینا تھوڑے دنوں میں اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے, تو پورا 2 ہاتھ 2 پاؤں کا انسان ہے, تھوڑے دنوں میں اچھا لگنے لگے گا. یہ سوچ کے صبر کر لو, پوری رپورٹیں پیش کر رہی ہیں اس کو پوری رپورٹ. تو ظلم وہاں سے ہو, مطالبہ وہاں سے ہو, تو پھر آپ واپسی کا مہر کا واپس مطالبہ کر سکتے ہیں. بھائی جو مہر دیا واپس دو. یہ بھی اللہ نے ان آیتوں میں حکم بیان کیا. ایک حکم اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو پورا مہر نہیں دینا پڑتا, بلکہ آدھا مہر دینا پڑتا ہے. 1 لاکھ روپے مہر رکھا گیا تھا, آپ ابھی رخصتی ہوئی نہیں, آپ نے ڈیورس دے دی, تو پورا مہر نہیں ہے بلکہ آدھا مہر ہے. اس میں اللہ نے ترغیب دی ہے کہ مرد پورا دے دے تو اچھا ہے, اور عورت کو ترغیب دی ہے کہ آدھا بھی معاف کر دو تو اچھا ہے. ترغیب دونوں کو دی جا رہی ہے, چھوڑو بھائی, لیکن حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ مرد کو آدھا دینا پڑے گا اگر وہ مطالبہ کرے. اور اللہ نے اہم حکم یہ بھی بیان کیا کہ جب عورت کو طلاق دو تو جہاں وہ طلاق کے بعد نکاح کرنا چاہتی ہے اس کے نکاح میں رکاوٹ مت بنو, کباب میں ہڈی بننے کی کوشش مت کرو. یہ بھی زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے. فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن, اگر تم نے چھوڑ دیا ہے اس کو. عرب اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیا کرتے تھے کہ ہم نے چھوڑا ہے تو اب ہم کہیں اور اس کی شادی نہیں کرنے دیں گے. ہمارا معاذ اللہ یوں کہتے تھے تھوکا ہوا مال, جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کہیں اس کو نکاح کرنے دیں گے. اس سے بھی قرآن نے کیا کیا, منع کیا. اور اس سے بھی منع کیا کہ اپنی مرضی سے زبردستی اس کا نکاح بھی مت کراؤ طلاق یافتہ کا. ینکحن ازواجہن, اپنے سلیکٹڈ شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم کباب میں ہڈی بولو نہیں بنو, یعنی اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جہاں چاہے نکاح کرے. یہ بھی خرابی ہے آج کل بعض علاقوں میں, یہ خرابی ہے کہ بیوہ کو یا طلاق یافتہ کو نکاح تو کرنے دیتے ہیں, لیکن بعض علاقوں میں دستور ہے نکاح ہمارے ہی خاندان میں ہوگا, آپ ہمارے خاندان سے باہر نہیں جا سکتی. اس کو بھی قرآن نے کیا کیا, بولو ختم. نکاح بھی سے بھی نہیں روک سکتے, اور نکاح بھی وہاں ہوگا جہاں آپ نہیں بلکہ یہ چاہے گی. اس میں اللہ نے عمر کی کوئی قید نہیں لگائی. 40 سال کی بیوہ یا طلاق یافتہ ہو, 50 سال کی ہو, 55 سال کی ہو, یہ تمہارا ہیڈ ایک نہیں ہے. تمہیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ بڑی ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں ضرورت کیا ہے, اب 4 بچے ہیں تمہارے, 5 بچے ہیں, اس عمر میں تمہیں شادی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. چھوڑو بھائی, کیا ضرورت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت, بولو یہ اس کا ہیڈ ایک ہے, یہ تمہارا ہیڈ ایک نہیں ہے. جیسے کوئی 4 شادیاں کر رہا ہے تو اس کا ہیڈک ہے نا, آپ کا ہیڈک تھوڑی ہے یہ. آپ پتہ نہیں کیوں پریشان ہیں, مفتی صاحب کو کیا ہو گیا, وہی ان کا ہیڈک ہے, آپ کا ہیڈک نہیں ہے یہ. میں اپنی بھی درمیان میں لگا دیتا ہوں نا. تو ہر ایک کے ہیڈک ہم نے پالے ہوئے ہیں, وہ یہ کیوں کر رہا ہے, وہ یہ کیوں کر رہا ہے, وہ کم عمر سے شادی کیوں کر رہا ہے, وہ بڑی عمر سے شادی کیوں کر رہی ہے, ہیں یہ ہوتے ہیں نا لوگوں کے مسائل. اس نے یہ کیوں کر لیا. ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ وہ ایک دفعہ بیوہ ہوئی, اللہ کی قدرت دوبارہ شادی, دوبارہ بیوہ ہو گئی. تیسری دفعہ جب ان کی شادی ہو رہی تھی لوگ مذاق اڑا رہے تھے, بس کرو یار 2 دفعہ بیوہ ہو گئی, اب آرام سے بیٹھو. اب وہ بیوہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, جوانی میں بھی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں. تو اب دیکھو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, بھائی یہ اس کا ہیڈک ہے. اچھا لوگ اس سے شادی کرتے ہوئے ڈر رہے تھے ان سے کہ میں بھی بیوہ, پھر میں نہ مر جاؤں. تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہو سکتا ہے 2 دفعہ بیوہ ہونا تقدیر میں لکھا ہو, 3 دفعہ نہ ہو. یہاں مجھے وہ چٹکلا یاد آتا ہے, وہ ایک آدمی نے, ابے چھوڑو چٹکلوں کا بھی, قرآن کو فوکس کرتے ہیں.
آخر میں چٹکلے ہونا یہ صحیح ہوتا ہے, درمیان میں ہی آ جائیں تو پھر سارا موضوع چینج ہو جاتا ہے. اتنے اچھے احکام بیان ہو رہے ہیں قرآن کے, آگے اس کو آپ نے لوگوں کو بتانا بھی ہے. تو اللہ نے حکم دیا کہ طلاق کے بعد ایک دھیلا واپس نہیں لینا. خلا کی صورت میں لے سکتے ہو, مگر خلا بھی شوہر کی رضا سے ہوتا ہے, یک طرفہ نہیں ہوتا, یاد رکھیں. دوسرا کام تم نے کیا کرنا ہے, اس کو کہیں اور نکاح سے روکنا نہیں ہے. تیسرا کام یہ کرنا ہے, نکاح بھی وہاں کرنا ہے جہاں وہ چاہتی ہے. تمہاری مرضی نہیں مسلط ہوگی, اس کی مرضی چلے گی. اور اگر پرانے شوہر سے نکاح کرنا چاہے اور 2 طلاقیں ہوئی ہوں تو وہاں بھی کر سکتی ہے, کیونکہ آیت کا ایک شان نزول بھی ہے. ایک صحابی نے اپنی بہن کا نکاح کسی صحابی سے کرایا, تھوڑے دنوں میں طلاق ہو گئی. طلاق ایک تھی, عدت ختم ہوئی, نکاح ختم. اب تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ ان دونوں کا دل چاہنے لگا کہ ہم آپس میں کمپرومائز کر لیں. ہوتا ہے وقتی طور پر اختلافات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, جب دور رہتے ہیں تو آپس میں میلان ہونے لگتا ہے. لیکن وہ جو صحابی تھے نا جن کی بہن کو طلاق ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی بہن کا نکاح دوبارہ اس آدمی سے بولو نہیں کروں گا. اور کہا کہ یا رسول اللہ, میں نے ان کی عزت کی, ان کو اپنی بہن نکاح میں دی, انہوں نے لڑائی جھگڑا کر کے طلاق دے کے میرے گھر میں بٹھا دیا, اس میں کیسے دوبارہ. یہ ذلت محسوس ہوتی ہے نا انسان کو. قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی کہ اگر وہ اپنے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو درمیان میں رکاوٹ مت بنو. لڑے بھی وہ خود تھے, اب جڑ بھی خود رہے ہیں. نہیں آ رہی بات. اس کو بھی لوگ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے, سسر صاحب بنا لیتے ہیں. میرے داماد نے میری بیٹی کو طلاق دی ہے, میں تو نہیں واپس بھیجوں گا. بھائی دنیا میں جو آدمی میں لچک نہیں ہے نا, فلیکسیبلٹی نہیں ہے, لچک نہیں ہے جس میں, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یاد رکھو, یہ جو ہوتا ہے نا میں اصول کا پکا, بھائی اصول کا پکا ہونا تو اچھا ہے, لیکن یہ اصول ہی غلط ہے کہ جو کہہ دیا تو اس پہ قیامت تک قائم رہنا ہے. یہ اصول ہی غلط ہے. اصول یہ ہونا چاہیے کہ جب موقع کی مناسبت سے جو بات ٹھیک لگے گی اپنے آپ کو چینج کر لوں گا. یہ اصول ٹھیک ہے, اس اصول پہ پکے رہو. اور یہ نبی سے ہمیں ملتا ہے یہ اصول. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نبی کے پاس آئے, مجھے صدقہ چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم پر خرچ نہیں کروں گا میں. وہ چلے گئے, آپ نے دوبارہ بلایا, فرمایا ان پہ صدقہ کرو, دے دو. وہ پریشان, یا رسول اللہ آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ میں آپ کو نہیں دوں گا. آپ نے فرمایا من رأى علی یمین فرأى غیرہا خیرا منہا فلیکفر عن یمینہ, کہ جو شخص کسی بات پہ قسم اٹھا لے, جائز بات ہو, کوئی اگر حرام پہ قسم اٹھائی وہ تو بچنا لازم ہے نا, کہ میں گناہ نہیں کروں گا, وہ تو ویسے ہی وہ حرام ہے. جائز کام, صدقہ تو جائز ہے نا, بلکہ ثواب ہے. فرمایا کوئی کسی جائز کام پہ قسم اٹھائے, پھر بعد میں اس کو خیال ہو کہ مجھے قسم توڑ دینی چاہیے, اس کا مائنڈ کیا ہو گیا, چینج, تو اسے چاہیے قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے, اس قسم پہ قائم بولو نہ رہے. قسم پہ جب قائم نہ رہنے کا حکم ہے تو بغیر قسم کے میں نے جو بول دیا بس وہ پتھر پہ لکیر بن گیا, یہ تو پاگل اور گدھے ہونے کی علامت ہے. قسم بھی اگر کھا لی ہو تو بھائی اس وقت یہ خیال تھا کہ نہیں دینا, اب زمینی حقائق کہہ رہے ہیں کہ اس کو دینا ہے, تو اب قسم توڑو, کفارہ ادا کرو اور دے دو. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے. یہ کس کی سیرت ہے, نبی کی. نبی سے زیادہ کسی کی پکی زبان ہو سکتی ہے, لیکن ایسی لچک سکھائی ہے کامیاب بننے کے لیے کہ یہ نہیں کہ جو کہہ دیا تو وہ پتھر پہ لکیر. گراؤنڈ ریئلٹی کے لحاظ سے, ماحول کے چینج ہونے کے لحاظ سے آپ نے اپنا رویہ کیا کرنا ہے, چینج کرنا ہے. اس وقت آپ کی رائے یہ تھی, اب آپ کی رائے وہ ہے, کیونکہ زمینی حقیقت بھی چینج ہوتی ہے اور انسان کی نالج بھی چینج ہوتی ہے اور انسان کی رائے بھی چینج ہوتی ہے. بعض دفعہ نالج چینج نہیں ہوتی, انسان تانے بانے ملا کے ایک رائے قائم کرتا ہے, بعد میں جب اور گہرا سوچتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ رائے ٹھیک نہیں تھی, تو وہ اسٹیٹمنٹ اس کا کیا ہو جائے گا, چینج. کوئی بات نہیں, دن میں 100 دفعہ چینج ہو جائے. ناکام وہ ہے جو کہہ دیا تو اڑ گیا, بس کچھ بھی ہو جائے. اب دیکھو ایک آدمی آپ کو مستحق نظر نہیں آ رہا تھا, آپ نے کہا اللہ کی قسم تجھے میں صدقہ نہیں دوں گا, تو فراڈی ہے. بعد میں پتا چلا نہیں فراڈی نہیں ہے, آپ کو نہیں, میں نے تو بول دیا تھا میں نہیں دوں گا. بھائی اب فراڈی ہونے کی بیس پہ نہیں دے رہے تھے, تو اب پتا چل گیا یہ فراڈی نہیں ہے. بعض دفعہ پہلے بھی پتا تھا فراڈی نہیں ہے, اب بھی پتا ہے نہیں ہے, لیکن پہلے خیال تھا کہ نہیں دینا چاہیے, اب خیال ہے کہ دے دینا چاہیے, تو رائے چینج کر لو. بہت مشکل ہے. اور گھریلو جھگڑوں میں تو میاں بیوی کی طبیعت میں اگر لچک نہیں ہے نا, 4 دن بھی ان کا رشتہ نہیں چل سکتا. یہ تو مجھ سے ابھی لکھوا کے سگنیچر انگوٹھے لگا لو, جیسے سبزی والے نے ٹھپے لگائے تھے انگوٹھے لے کے گھوم رہا ہوں, لیکن آپ انگوٹھے نہیں, آپ مجھے پکڑ لینا, میں کہاں بھاگوں گا.
وہ جب بھی انگوٹھے کی بات آتی ہے مجھے وہ سبزی والا یاد آتا ہے جس کو میں نے بزنس کے لیے پیسے دیے تھے اور اس نے ایمانداری میں اسٹیمپ پیپر پہ اپنے انگوٹھے لگا لگا کے دیے تھے. جب وہ پیسے لے کے بھاگا تو 3 سال میں نے وہ انگوٹھے سنبھال کے رکھے. اب لوگ مجھے کہتے ہیں نا وہ فلاں آدمی کو میں اتنے کروڑ روپے دے رہا ہوں تو اتنا ایماندار ہے, میں تو اسٹیمپ پیپر پہ لکھوا رہا ہوں اور انگوٹھے بھی لگوا رہا ہوں. میں کہتا ہوں یہ انگوٹھوں کا تذکرہ میرے سامنے مت کیا کرو, انگوٹھوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بندہ اگر 2 نمبر ہے, اسٹیمپ پیپر بکری کو کھلا دینا, کسی کام کا نہیں ہے یہ اسٹیمپ پیپر, عدالت سے بھی نہیں نکلوا سکتے. سمجھتے ہو؟ لکھوایا کرو ضرور لیکن اس سے ہوگا کچھ بھی نہیں. عدالت انگوٹھا دیکھ کے بولے گی بس ٹھیک ہے انگوٹھا, اب انگوٹھے کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو, بس انگوٹھے کو دیے تم نے پیسے. بندہ تو پکڑائی میں آئے گا ہی نہیں, آ بھی گیا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. عدالت کہے گی دیے کیوں تھے تو پیسہ دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کریں. خیر, میرا شوہر ہم بستری سے بھاگتا ہے, مجھے زوری دوا کھلا کے قریب جانا ہوتا ہے. وہ اکثر انکار کرتا ہے. کیا مرد کو بیوی کی ضرورت پوری کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا؟ پوری نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور 4 سال سے میری اولاد بھی نہیں ہے. مجھے قرآن و حدیث کا حوالہ دیں تاکہ شوہر کو دکھا سکوں. اگر مجھ سے بدکاری ہو گئی تو گناہ گار کون ہوگا؟ بعض خواتین کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ شوہر ان کے قریب ہی نہیں آتے, 2 3 سال گزر جاتے ہیں اور بیوی سے ہم بستری نہیں کرتے. تو اس میں دیکھیں 2 چیزیں. اگر شوہر کو رغبت ہے بیوی کی طرف اور پھر بھی ہم بستری نہیں کر رہا تو یہ تو حرام اور ناجائز ہے, کیونکہ اس میں خطرہ ہے بیوی گناہ میں نہ پڑ جائے, تو یہ ناجائز ہے. تبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ شوہر جو 1 سال گھر سے باہر رہا کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ, ان پہ پابندی لگائی کہ وہ 4 مہینے میں گھر لازمی آئیں. 4 مہینے سے زیادہ کسی کو باہر رہنے کی اجازت نہیں دی حضرت عمر نے. وجہ اس کی یہی ہے کہ بیوی کا حق ہے کہ اس سے ہم بستری کی جائے. تو اب اگر شوہر یہ کام نہیں کر رہا تو یہ گناہ گار ہوگا, یعنی بالکل ہی چھوڑ دیا اس کو تو گناہ گار ہوگا باہر. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مرد کو بیوی میں اٹریکشن ہی نہیں ہوتی, تو بیوی کی صورت ایسے خراب ہو چکی ہوتی ہے یا اس کی جو فٹنس کا بعض خواتین خیال نہیں کرتی, تو اس میں مرد معذور ہوتا ہے. کیونکہ یہ ہم بستری ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان کو بھوک نہ لگ رہی ہو اور کوئی چیز کھانے کا دل نہ چاہ رہا ہو اور آپ زبردستی اس کے منہ میں ٹھوس رہے ہو, تو وہ ظلم ہوگا سامنے والے کے اوپر. تو بعض دفعہ مرد کو میلان ہی نہیں ہوتا عورت کی طرف. تو ایسی صورت میں پھر شریعت یہ کہتی ہے عورت کو زنا کی اجازت تو کسی قیمت پہ نہیں ہے کہ بدکاری کرے وہ, بلکہ پھر ایسی عورت کو چاہیے کہ شوہر سے طلاق مانگ لے. بھئی آپ میرے قریب نہیں آتے ہو یا تو کوئی میڈیکلی آپ کے ساتھ پرابلم ہے تو بتاؤ, شیئر کرو میرے ساتھ, اس کا علاج کرو. اگر میڈیکلی پرابلم نہیں ہے, آج کل جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ بھی اس کا اچھا علاج کر لیتے ہیں. یعنی مرد کو عورت کی طرف اٹریکشن نہیں ہوتی. بعض دفعہ مرد بالکل فٹ فاٹ ہوتا ہے, اس میں کوئی کمزوری ویکنس کچھ بھی نہیں ہوتی اس میں, لیکن اس کو اٹریکشن نہیں ہوتی عورت کی طرف. ایسے بہت سارے کیسز آتے ہیں, حالانکہ وہ فزیکلی بالکل فٹ ہوتا ہے. تو اب اٹریکشن ہی ختم ہو گئی اس کو, تو وہ کیسے جائے گا اس کے پاس؟ تو ایسی صورت میں پھر علاج کی طرف دھیان دیا جائے. عورت بھی اپنی فٹنس کا خیال کرے اور مرد کو چاہیے وہ نفسیاتی طور پر اگر کوئی بات اس کے دماغ میں اٹک گئی ہے, اس کو مائل ہی نہیں ہو رہی طبیعت اس کی طرف, تو ڈاکٹر سے رابطہ کرے. وہ اس میں سائیکالوجسٹ بھی اچھے مشورے دے دیتے ہیں. آج کل جو اکثر سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ جنسیات کے بھی ماہر ہوتے ہیں, تو ان سے رابطہ کیا جائے, وہ سجیشن دیتے ہیں. بہت سے لوگ پھر اچھی لائف گزارنا شروع کر دیتے ہیں. اور اگر پھر بھی مرد کی رغبت ہو ہی نہیں رہی ہے عورت کی طرف, تو پھر عورت کو چاہیے کہ اس سے طلاق لے لے اور کسی اور آدمی سے نکاح کرے. اور مرد کو بھی چاہیے پھر اس کو لٹکا کے نہ چھوڑے, اس کو یعنی اس کے مطالبے پر, بیوی کے مطالبے پر اس کو چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ نے ایلا کے بارے میں حکم دیا, قرآن میں ہے نا, للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر, کہ اگر کوئی شخص قسم اٹھا لینا کہ میں بیوی سے ہم بستری نہیں کروں گا, تو قسم اٹھانے کی صورت میں 4 مہینے کے بعد عورت پہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ شریعت پھر اس کو ظلم سمجھتی ہے کہ آپ نے 4 مہینے ہو گئے, جوان بیوی کو آپ نے لٹکایا ہوا ہے. تو ظاہر عورت میں بھی جذبات ہوتے ہیں, تو اس بات کا خطرہ ہے کہ ادھر ادھر اس کی توجہ نہ جانا شروع ہو جائے, وہ گناہ سے اپنے آپ کو اس کے لیے بچانا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے 4 مہینے کے بعد جو ہے وہ ڈیورس واقع ہو جاتی ہے اگر کوئی قسم اٹھا لے. اگر قسم نہ اٹھائے تو پھر مرد پہ لازم ہے کہ عورت کے مطالبے پہ اس کو چھوڑ دے, اگر وہ اتنا طویل عرصے تک بیوی کے قریب نہیں جا رہا. پھر اس صورت میں اس کو اپنے نکاح میں زبردستی رکھے گا تو گنہگار ہوگا, مجرم ہوگا. تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ اگر مرد جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے تو یہ ظلم ہے, گناہ ہے, اور مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی زوجہ کی طرف توجہ دے. اگر جان کے ایسا نہیں کر رہا بلکہ وہ معذور ہے, معذوری کی پھر 2 صورتیں ہوتی ہیں, یا تو وہ نامرد ہے تو علاج کرائے نامردی کا, اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نامرد نہیں ہوتا, بالکل فٹ ہوتا ہے, لیکن بیوی میں اس کو رغبت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ کہ بیوی میں کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی, اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے, یا کیونکہ یہ سب چیزیں میڈیکلی ثابت شدہ حقیقت ہیں, اس کا اچھا یہ برا ہونے سے تعلق نہیں ہے. تو اگر اس کی رغبت ہی ختم ہو گئی ہے تو وہ صاف طور پہ بتا دے کہ بھئی میرے بس میں نہیں ہے. تو ایسی صورت میں پھر عورت اگر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو مرد کو چھوڑ دینا
لازم ہے اس کو. باقی کسی صورت میں بھی نہ مرد کے لیے زنا کی اجازت ہے نہ عورت کے لیے کسی غیر مرد سے تعلق قائم کرنا اس بیس پہ کہ شوہر نامرد ہے یا شوہر بیوی کے پاس نہیں آتا, یہ جائز نہیں ہے. عورت کہیں بھی بدکاری نہیں کر سکتی, سخت گناہگار ہوگی. ہاں یہ ضرور ہے کہ شوہر سے کہہ دے بھائی مجھے گناہ کا خوف ہے, آپ مجھے چھوڑ دیں, تو ایسی صورت میں شوہر کو پھر چھوڑنا پڑے گا بیوی کو. ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مرد عورت کے قریب نہیں آتا بیوی کے, اس میں رغبت ہی نہیں ہوتی بیوی میں اس کو, اور عورت جو ہے وہ کہتی ہے کہ بھئی میں طلاق اگر لیتی ہوں تو میرے بچے رول جائیں گے, تو میں اسی مرد کے ساتھ رہتی ہوں, تو اب یہ شوہر بھی نہیں آ رہا تو کیا کروں میں. تو پھر اب آپ کے پاس صبر کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. یعنی یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ مرد یا عورت کے لیے یہ زنا کی اجازت ہو, کیونکہ ایسے کیسز بھی آئے ہیں ہمارے پاس کہ خاتون کہہ رہی ہیں 2 سال سے میرا شوہر میرے قریب ہی نہیں آیا ہے, تو اب وہ غیر مردوں میں دلچسپی لیتی ہوں میں. تو میں ان خواتین سے کہتا ہوں بھائی آپ طلاق لے کے کہیں اور شادی کرو. کہہ رہی ہم طلاق لوں گی تو بچے رول جائیں گے, اور کوئی بندہ شادی بھی نہیں کرتا آج کل. تو یہ خوب سمجھ لیں یہ کوئی عذر نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ غیر مردوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیں کہ بھی میرا میاں جو ہے مجھے لفٹ نہیں کراتا تو میں ادھر ادھر منہ مارنا شروع کر دوں. حرام ہی ہے. تو آپ کے پاس یا تو ڈیورس لیں, کہیں اور شادی کریں, یا پھر صبر کے ساتھ اسی کے ساتھ زندگی گزاریں اور اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کریں. 6 سال پہلے میری منگنی ہوئی تھی, میرے سسرال والے کہہ رہے ہیں کہ ابھی 1 سال اور انتظار کرو. کیا میں کسی اور لڑکے سے چھپ کے نکاح کر سکتا ہوں جبکہ میں نے اس کو یہ بتایا ہوا ہے کہ میرا نکاح ہو چکا ہے مگر رخصتی نہیں ہوئی ہے, اور پھر بھی وہ مجھ سے نکاح کرنے پر راضی ہے, لیکن نہ اس کے نہ میرے گھر والے دوسری شادی کرنے پر راضی ہیں. اگر ہم چھپ کے بغیر ولی کے عدالت کے ذریعے نکاح کریں تو کیا یہ نکاح ہو جائے گا؟ یہ چھپن چھپائی کے میں بالکل قائل نہیں ہوں. اس میں لڑکیوں کو الو بنایا جاتا ہے. عدالت میں جا کے لڑکے لڑکی سے نکاح کرتے ہیں, لڑکی کے ماں باپ انوالو نہیں ہوتے, اور کیونکہ اب ماں باپ انوالو نہیں ہوتے تو لڑکی تو اس وقت جوش میں ہوتی ہے. 4 5 6 8 10 دن میں مرد کا جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ اس کو بوجھ سمجھتا ہے, لٹکا دیتا ہے, طلاق دے دیتا ہے, اور بعض دفعہ لٹکا کے چھوڑ دیتا ہے اس کو. تو میں کبھی بھی مشورہ نہیں دوں گا کسی لڑکی کو بھگا کے ولی کی اجازت کے بغیر آپ کورٹ میں نکاح کریں. تو اور خاص طور پہ جب جہاں آپ کی شادی ہوئی بھی ہے وہ جب بیٹی کو رخصت کریں گے تو آپ کو کنوارا سمجھ کے کریں گے, تو یہ بھی ان کے ساتھ بھی دھوکا ہوگا. وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کنوارے ہو, تو یا تو ان کو بتا دیں. اس کا آسان حل یہی ہے, ان کو بول دیں بھائی 1 سال میں انتظار نہیں کر سکتا, میرے لیے برائی سے بچنا مشکل ہے. یہ نہ بولیں برائی سے بچنا مشکل ہے, بس ویسے ہی بول دیں کہ میں 1 سال انتظار نہیں کر سکتا, تو مجھے اس دوران اگر کوئی مل گیا تو میں نکاح کر لوں گا. تو منگنی توڑ دیں گے, ان کی مرضی. انسان کے بچے ہوں گے تو بھیج دیں گے اپنی بیٹی کو کہ بھائی ایک اچھا رشتہ ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے. اگر انسان کے بچے نہیں ہوں گے, جیسے کہ آج کل بہت ہی کم ہوتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو میرا پروگرام سن رہے ہیں, جلدی رخصتی کر دیں گے اگر انسان ہوں گے. نہیں ہوں گے تو پھر. لیکن یہ جو بھگانا اور عدالت میں جا کے چھپ کے نکاح کرنا, اور آپ کی جو منکوحہ ہے یا جو منگیتر ہے وہ یہ سمجھتی رہے کہ کوئی اور لڑکی آپ کی زندگی میں نہیں ہے, تو یہ سب پھر دھوکے میں آئے گی یہ سب چیزیں, اور ہمیشہ کے لیے آپ پہ اعتماد ختم ہوگا, اور اس لڑکی کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا جس کو آپ بھگا کے کورٹ میں شادی کریں گے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا, کیونکہ آپ نے اس کو بھی بعد میں چھوڑنا ہے. ابھی تو آپ کہہ رہے ہوں گے نہیں میں بڑا با وفا ہوں. میرے سامنے بہت کیس آئے ہیں بھائی. مرد ارینج میرج ہی میں وفا کرتا ہے 99%. 1% ہوتے ہیں جو شیر کے بچے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایسی کی تیسی, جب شادی کی ہے تو وفا کر کے دکھائیں گے. لیکن زیادہ تر مرد کیا کرتے ہیں, خاندان انوالو ہوتا نہیں لڑکی کا, وہ بیچاری معصوم ہوتی ہے, لارے رپے دے کے اس بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. اس وقت ان کے ارادے بھی ہوتے ہیں کہ میں رکھوں گا اور میں اس کے لیے آسمان سے ستارے توڑ کے لاؤں گا. اس وقت ان کے دل میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ناسا سے رابطہ کروں گا, راکٹ میں جاؤں گا انشاءاللہ, ولیمہ چاند پہ کروں گا. یہ دل میں بھی ہوتا ہے, جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے. لیکن جب دل بھر جاتا ہے نا, اپنی ڈیزائرز پوری ہو جاتی ہیں اور جب ذمہ داریاں آتی ہیں تو وہ لڑکی بوجھ لگنے لگتی ہے. پھر پہلی والی بیوی بھی دباؤ ڈالتی ہے, وہ سسرال دباؤ ڈالے گا آپ کے اوپر, ابے تم نے یہ کیا ہے, تو اتنا دباؤ آئے گا کہ پھر آپ اس کو چھوڑیں گے یا بوجھ سمجھنا شروع کر دیں گے. نہیں بھی چھوڑا نا, آپ بولیں گے یار کس عذاب میں ڈال دیا میں نے. تو یہ کام نہ کریں. اور جو آپ سے چھپ کے بھاگنے والی ہے آپ کے ساتھ, اس کو بھی میں کہہ رہا ہوں انسان کی بچی بن جا, اور یہ بیڑا غرق کر دیں گے بھائی صاحب ایسے لوگ. اسپیسیفک ان کے بارے میں نہیں میں کہہ رہا, لیکن ایسا ہوتا ہے, لڑکیوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے جب وہ گھروں سے بھاگ کے شادی کرتے. الا ماشاءاللہ کچھ کیس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن میں باپ. آج کل ایک ٹاپک پر بہت زیادہ ایشو بنایا ہوا ہے, وہ ہے شوہر کا زوجہ سے زبردستی مطالبہ کرنا ہے اس کے قریب جانے کا. لبرل طبقہ اس پر بہت ایشو بنا رہا ہے کہ یہ ٹھیک عمل نہیں. یہ ٹی وی چینلز پہ یہ بحث اٹھائی گئی ہے کہ مرد اگر اپنی زوجہ سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے, عورت کا موڈ نہیں ہے, تو کیا مرد اس پہ زبردستی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. یہ لوگ خود ہی اس اوٹ پٹانگ قسم کے مسائل اٹھاتے ہیں, اور جب ہم اس کا جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ مولانا لوگ دیکھو کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو آپ نہ کریں اس قسم کی باتیں. پہلے مسائل کم ہیں کیا دنیا میں جو آپ یہ ٹاپک ایک نیا لے کے بیٹھ گئے. اگر کوئی مرد بالفرض زبردستی کر بھی رہا ہے بیوی کے ساتھ, اول تو کرتے نہیں ہیں مرد. آج کل تو خوراکیں ایسی ہو گئی ہیں کہ اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی ہوتی, زبردستی تو دور کی بات ہے.
لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا کوئی اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ آپ اس ٹاپک کو ٹی وی پہ اٹھائیں اور اس پہ ڈیبیٹ کریں اور بحث کریں. خام خواہ کی ایک فضول بحث میں لوگوں کو ڈال دیا. زبردستی کیا کرے گا وہ؟ کیا اس کا کیا نقصان کر دے گا اگر وہ زبردستی اس نے کر بھی لیا؟ عورت کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا اس میں. نقصان ہوتا بھی کس کا ہے؟ مرد کا نقصان ہوتا ہے. اس کی انرجی خرچ ہوتی ہے, اس کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے, تو اس میں عورت کی انرجی تو بہت کم جاتی ہے. تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اور عام طور پہ مرد ایسا کرتے بھی نہیں ہیں. عام طور پر اگر کسی کی زوجہ کا موڈ نہیں ہے تو مرد برداشت کر لیتا ہے. ہماری سوسائٹی میں ایسا نہیں ہے کہ وہ مار پیٹ کے زبردستی وہ اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر رہا ہو. لیکن ہمارے لبرل لوگوں کو نا کوئی نہ کوئی ایشو چاہیے. خواتین کے حقوق کے نام پر کسی نہ کسی چیز کو تماشا بنانا ہے. انہوں نے اس کو بھی خواتین کے حقوق میں شامل کر لیا ہے کہ جی مرد اگر اپنی بیوی سے زبردستی کرتا ہے تو عورت پہ ظلم ہے. ہماری سوسائٹی میں یہ بین ہونا چاہیے, یہ پابندی لگنی چاہیے. اور ان کے مسائل جیسے سارے حل ہو گئے ہیں. اب یہ ایک مسئلہ تھا جو بہت بڑا مسئلہ تھا اور بڑا خواتین پہ جی بہت ظلم ہو رہا تھا کہ مرد سے مراد بھی اس کا میاں ہے. اس کا میاں جو ہے اپنی بیگم سے زبردستی جو ہے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے, اس بیچاری کا کیا ہوگا؟ تو مجھے بتاؤ, یہ تو میں تو جواب میں یہ اس ٹاپک کو جواب میں ریکارڈ کروا رہا ہوں نا, ورنہ یہ ہماری سوسائٹی میں اول ایسا ہوتا نہیں ہے کہ مرد زبردستی کرتے ہوں. بہت کم ریشو ہے. اور ایسے مرد کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے, یار تیری صحت ماشاءاللہ, خوراک ایسی کھا رہا ہے کہ جی. ورنہ میاؤں کے جو حالات آج کل, آپ لوگ کے علاوہ میاؤں کی بات کر رہا ہوں, جو رپورٹیں ہیں وہ تو زبردستی تو دور کی بات, وہ تو اس کا مطالبہ نہیں پورا کر پا رہے. آپ کہہ سکتے ہیں پھر 4 شادیوں کی میں کیوں ترغیب دے رہا ہوں؟ ترغیب تو بھائی سب کو دی جائے گی, اثر اسی پر ہوگا جس کا ٹیسٹوسٹیرون لیول پورا ہوگا, ٹھیک ہے نا. جس کی صحت صحیح ہوگی اسی کو خواہش پیدا ہوگی, نہیں ہوگی تو وہ تو بیان سنتا رہے گا. اور کیونکہ اس کے لیے صرف جذبہ نہیں چاہیے بھائی, جسم میں طاقت بھی چاہیے. تو لیکن سارے ایک جیسے تھوڑی صحت مند بھی ہیں الحمدللہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ٹی وی میں اچھال لیا گیا ہے تو میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھو, یہ جو خواتین کے حقوق میں یہ بات اٹھائی جا رہی ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے اپنی سیکشول ڈیزائر زبردستی پوری نہیں کر سکتا, یہ عورت پہ ظلم ہے, یہ مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے. اکارڈنگ ٹو اسلام یہ عورت پہ ظلم یا بیوی پہ ظلم نہیں ہے. میں تو اسلام کو آپ کے سامنے رکھوں گا. جو اللہ کا قانون ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے قانون میں یہ عورت پہ ظلم نہیں ہے, بلکہ عورت مرد کی خواہش پوری کرنے میں اس کا ساتھ نہیں دیتی. اسے کوئی بیماری بھی نہیں ہے, یا تو بیمار ہے تو ایک الگ بات ہے, پھر تو روک سکتی ہے شوہر کو, یا اس کو مینسز آ رہے ہیں پھر بھی روک سکتی ہے. نہ اسے بیماری ہے نہ کوئی مینسز ہیں, تو پھر عورت اگر روکتی ہے تو یہ مرد پہ ظلم ہے. تو یہ مردوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے کہ کوئی مرد اپنی زوجہ کے قریب آنا چاہتا ہے, عورت اس کو روک دیتی ہے, تو عورت مظلوم نہیں ہے. مظلوم کون ہے ایسے موقع پہ؟ اسلام کہتا ہے مرد مظلوم ہے. اب ہم میڈیکلی دیکھتے ہیں, اخلاقی لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ اسلام کی بات صحیح ہے یا ان لبرل لوگوں کی جو خواتین کے حقوق کے نام پہ خواتین ہی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. میں بھی بتاؤں گا, اس سے عورت کا حق نہیں ملے گا, اس کا بیڑا غرق ہوگا. یہ جو لبرل لوگ ہیں نا, ان کے لیبل بڑے اچھے اچھے ہوتے ہیں, ویمن رائٹس, لیکن وہ ایسے رائٹس دے رہے ہوتے ہیں جس سے جو رائٹس ملنے بھی چاہیے نا عورت کو, وہ بھی نہیں ملتے. آپ خود سوچو, جب ایک بیوی شوہر کو قریب نہیں آنے دے گی تو مرد پھر ادھر ادھر منہ مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ باہر جا کے جب وہ منہ مارے گا تو خراب کس کا گھر ہوگا؟ اسی کا گھر خراب ہوگا. جو تھوڑی بہت آپس میں ریلیشن تھے وہ بھی خراب ہوں گے, اور ڈیورس کے نتیجے میں مرد کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عورت کا. ہماری سوسائٹی کے جو لبرل لوگ ہیں, ہماری سوسائٹی کو قیاس کرتے ہیں یورپ پہ کہ وہاں تو ڈیورس کا عورت کو کوئی نقصان نہیں. او بھائی, ان کو فائدہ کب ہو رہا تھا جو نقصان ہوگا؟ وہاں عورت کو شادی کے بعد کوئی فائدہ کہاں ہوتا ہے جو نقصان ہوگا؟ یہاں تو بے شمار فائدے ہوتے ہیں اس کو شادی کے بعد, بے شمار فائدے عورت کو نکاح کے بعد ملتے ہیں. ساری زندگی کا نان نفقہ, گیس بجلی کا بل, مکان پرووائڈ کرنا, اس کو وراثت ملنا, اور محبت زیادہ ہو تو زندگی میں پراپرٹی اس کے نام کر دینا. ہم تو دیکھ رہے ہیں پوری پراپرٹیاں بیوی کے نام کر دیتے ہیں. پھر اس کے بچوں کا سارا خرچہ, اس کی پریگننسی کا خرچہ, اس کی ڈیلیوری کا خرچہ, بچیوں کی شادی کی ٹینشنیں, بچوں کی پڑھائی کی ٹینشنیں, یہ سارے بینیفٹس عورت کو شادی کے بعد ملتے ہیں. کس کی طرف سے؟ مسلم سوسائٹی میں مرد کی طرف سے ملتے ہیں. تو یہاں ڈیورس اور طلاق ہوگی تو بیڑا کس کا غرق ہوگا؟ عورت کا. لبرل لوگوں کے ہاں کسی کا بیڑا غرق نہیں ہوتا, کیونکہ عورت کو وہ حقوق مل ہی نہیں رہے ہوتے. تو یہ ہماری سوسائٹی کو قیاس کرتے ہیں کس پر؟ یورپ پر. تو لہذا حقوق بھی وہیں سے لے رہے ہیں. ہم نے اپنی سوسائٹی کو اپنی سوسائٹی کے لحاظ سے دیکھنا ہے. تو اسلام نے جب مرد کے کندھوں پہ اتنی زیادہ ذمہ داریاں ڈال دی ہیں, تو مرد کا اگر اپنی زوجہ کے قریب جانے کا دل چاہ رہا ہے تو اسلام کہتا ہے زوجہ کے پاس نو کا آپشن, بولو, نہیں ہے. نو کا آپشن نہیں. اس میں بڑی شدید وعیدیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو مرد عورت سے ناراض ہو جائے, وہ چاہ رہا تھا بیوی کے پاس جانا, بیوی نے اجازت نہیں دی, وہ منہ ادھر کر کے غصے میں سو گیا, ساری رات اس پر فرشتوں کی طرف سے لعنت برستی ہے, اس کی کوئی رات اس عبادت اس رات قبول نہیں ہوتی, اس لیے کہ اس کے لیے اپنے شوہر کی خواہش پوری کرنے میں کوئی زیادہ نقصان نہیں تھا, بس ایک چیز یہ تھی کہ اس کی چاہت نہیں ہے, اس کو اپنی چاہت کے اگینسٹ چلنا تھا. اس کا نقصان تھوڑا ہے, اس کا نقصان بہت زیادہ ہے, کیونکہ جب شہوت اس کے دماغ پہ سوار ہے اور بیگم بھی موجود ہے اور ہے بھی وہ حلال, اس کے لیے رات گزارنا اس کو ڈپریشن کا مریض بنانا ہے, اس کے دل میں بیوی سے نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے, پھر جب صبح اٹھ کے دفتروں میں جائے گا ادھر ادھر منہ مارے گا وہ. تو ان تمام بڑے بڑے نقصانات سے بچنے کے لیے اس ایک عورت کو پابند بنا لینا یہ اچھا نہیں ہے کہ بھائی تمہاری خواہش ہے یا نہیں ہے, تم شوہر کے اتنے حقوق ہیں, اس کے ساتھ تمہارا ریلیشن ہے, وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے, تو تم اپنے گھر کا ماحول اچھا بنانے کے لیے اس کی خواہش میں اس کا ساتھ دو. تو یہ آسان ہے, یا اس کو ہم آزاد کر دیں کہ نہیں جی کوئی تمہارا کوئی ریلیشن نہیں ہے, تمہارا موڈ نہیں ہے, تو جاؤ اس کو دفع کرو یہاں سے, وہ کون ہوتا ہے. تو جب مرد کے دل میں یہ بات آ گئی نا کہ میری بیوی مجھے یہ سمجھتی ہے کہ تم کون ہوتے ہو بھائی, تو پھر مرد اس سے محبت کرنا چھوڑ دے گا. کیوں نہیں ملے گا گناہ بھائی, کیوں نہیں ملے گا, 100% گناہ ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ عورت اگر روٹی بنا رہی ہے, کہ کچن میں خواتین بہت زیادہ کھانے پکانے میں مصروف ہوتی ہیں, مرد کو اگر خواہش ہے بلاتا ہے تو اس کو چاہیے وہ کام چھوڑ دے وہ کام. تو میرے بھائی نے لبرل لوگوں سے حقوق مت پوچھو, ان کے نہ بیچاروں کے اپنے گھر آباد ہوتے ہیں, نہ ان کو گھروں کے ٹوٹنے کی کوئی فکر ہوتی ہے, ان کے یہاں تو سب رائٹس برابر ہیں. ہاں مرد اگر اپنے حقوق پورے نہیں کر رہا, یعنی عورت کے حقوق پورے نہیں کر رہا, نان نفقہ نہیں اٹھا رہا, پھر ایک الگ بات ہے. جب مرد پورے نہیں کر رہا تو ہم عورت کو بھی کہتے ہیں کہ تبھی حضرات فقہا نے شرعی مسئلہ بیان کیا ہے, قرآن و سنت سے ہی نکالا ہے وہ مسئلہ کہ مرد اگر نان نفقہ نہیں دیتا عورت کو, تو عورت مرد کو اپنے پاس آنے سے روک سکتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگر حقوق پورے کر رہا ہے تو پھر عورت کو مرد کی خواہش پوری کرنے میں رکاوٹ کی اجازت اسلام نے نہیں دی. بہت بڑا گناہ ہے. ہماری سوسائٹی میں تو ان چیزوں کا خیال نہیں کیا جاتا. سعودی عرب میں کیونکہ وہاں اسلام کا زیادہ ہے نا, تو وہاں تو یہ مسائل شادی کے وقت ہی سکھا دیے جاتے ہیں عورت کو کہ آپ شوہر کی خواہش پوری کرنے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. علماء کی طرف سے, لٹریچر کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے پہلے سے. اب تو وہاں کا ماحول بھی لبرل ہوتے جا رہے ہیں وہ لوگ بھی. تو یہاں تک علماء نے بیان کیا ہے کہ عورت کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی. دیکھو نفلی روزہ رکھنے پر پابندی لگا دی شریعت نے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر, کہ شوہر اگر گھر پہ موجود ہے تو اس کی پرمیشن کے بغیر عورت نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی, کیونکہ وہ روزہ رکھے گی, شوہر اپنی اگر خواہش پورا کرنا چاہے گا تو روزے کی وجہ سے نہیں کر سکتا. اس لیے عبادت پہ پابندی لگا دی, اللہ نے اپنا حق چھوڑ دیا. ہاں فرض روزہ تو ہر صورت میں رکھنا پڑے گا, تو نفلی روزہ رکھنے پر پابندی ہے. رکھنا ہے تو پہلے شوہر کی پرمیشن ہو. ہاں شوہر اگر سفر میں ہے, پھر اگر نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے, پھر شوہر پابندی لگائے, پھر عورت پر اس کی اطاعت کرنا لازم نہیں ہے, کیونکہ خامخواہ کی پابندی. پہلے تو اللہ کا حق ہے بھائی عبادت کرو, تو بلا وجہ کی بعض میاں ہوتے ہیں نا خامخواہ کی پابندیاں لگا رہے ہوتے ہیں, تو خامخواہ کی پابندیاں اسلام میں نہیں ہیں. ابے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جو جائز پابندیاں ہیں تو یہ تو اس کا حق ہے. تو نفلی روزہ رکھنے پر پابندی ہے جب شوہر گھر میں موجود. تو آپ خود سوچو کہ جب عبادت پہ اللہ نے پابندی لگا دی, تو اسلام اس بارے میں عورت کو حکم دیتا ہے کہ شوہر کی خواہش کو وہ پورا کرے. اور دوسری بات یہ کہ اسلام چونکہ دین فطرت ہے, میں نے بتایا کہ مرد میں جب یہ خواہش پیدا ہوتی ہے اس کے لیے اپنی اس خواہش پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہے, جبکہ عورت کے لیے مشکل کام نہیں ہے. اچھا بعض خواتین یہ بھی سوال پوچھیں کہ ٹھیک ہے جی, مرد کو تو اسلام نے عورت کو تو یہ حکم دے دیا کہ جب مرد کے دل میں خواہش پوری پیدا ہو تو عورت اس کی خواہش پوری کرے, لیکن اگر معاملہ الٹا ہو کہ خواہش عورت کے دل میں پیدا ہو رہی ہے اور مرد کے دل میں نہیں ہے, تو کیا مرد بھی پابند ہے؟ اس کا بغیر لگی لپٹی کے جواب یہ کہ نہیں پابند ہے. لبرل لوگ اس پہ ناراض ہوں گے کہ یار یہ کیسا قانون ہے بھائی. اس لیے پابندی مرد پہ لازم نہیں ہے کہ یہ چیز مرد کے اختیار میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ اگر مرد کا موڈ نہیں ہے تو یہ بعض دفعہ وہ اس کے اختیار میں ہوتا ہی نہیں ہے. یہ یعنی اس کے لیے مرد اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر نہیں سکتا اگر اس کے دل میں خواہش نہیں ہے. جبکہ عورت کے دل میں خواہش نہیں بھی ہے تو بھی وہ مرد کی خواہش پوری کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے, جبکہ مرد ایسا نہیں کر سکتا. تو اگر مرد پہ اسلام قانون بنا دیتا کہ بھئی عورت کے دل میں خواہش ہے تو تمہارے دل میں ہے یا نہیں ہے, تم نے بہرحال پوری کرنی ہے, تو یہ کس پہ ظلم ہوتا؟ یہ آدمی پہ ظلم ہوتا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو جو اسلام کا قانون ہے نا وہی بہتر ہے. باقی اخلاقی پابندی ایک الگ بات ہے, اسلام نے اس کو میاں بیوی کو حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کی خواہشات کا خیال کریں. عورت تھکی ہوئی ہے, اس کا موڈ نہیں ہے, تو مرد کو چاہیے آج صبر کر لے بھائی,
قانون ایک الگ چیز ہوتی ہے, آپس کی انڈرسٹینڈنگ ایک الگ چیز ہے. تو انڈرسٹینڈنگ کی آپس کے محبت کا تقاضا ہی ہے کہ بھائی اگر وہ تھکی ہوئی ہے تو آپ چھوڑ دو اس کو, کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی ہے نا, نہیں آ رہی بات سمجھ. یا تو ہوتا نا کہ کل نہیں ہوگی بھاگ جائے گی, تو بھائی ایک دو دن ٹھہر جاؤ. تو قانون یہ ہے کہ عورت منع نہیں کر سکتی, اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی قانون سے ہٹ کے آپس کے تعلقات کو اچھا رکھو. تو اگر وہ ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتی ہے, کسی دن موڈ نہیں ہے, تو آپ کیا کر لو, اگنور کر دو, تو آپ اس کے آرام کا خیال کرو. تو لیکن قانون بہرحال اس میں کس کا ساتھ دیتا ہے, اسلامی قانون, وہ مرد کا ساتھ دے. اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں. اور ایک بات کھوپڑی میں آئی تھی وہ نکل گئی, کھوپڑی میں آئی تھی کٹ سے کیا ہو, 2 شادیاں کر لو آپ, یہ تو نہیں بھی آئی ہو کھوپڑی میں تو بھی چلا دینا, یہ والی بات نہیں آئی تھی, 2 شادیاں. بعض دفعہ عورت کو پتا ہوتا ہے لے دے کے آنا اس نے میرے پاس ہی ہے, اور تو اس کے پاس دوسرا آپشن ہے ہی نہیں, لہٰذا وہ کہہ رہی ہوتی جاؤ. جب اس کو پتا ہے کہ بھائی مزید آپشن ہے, پھر اس کی نوبت, بولتے کیوں نہیں, لیکن پھر تمہارا بیڑا غرق. بولو بھائی, اس پہ بہت سارے لطیفے ہیں, لیکن وہ کبھی آپ اکیلے میں مجھ سے ملیں گے نا چھاؤں میں سنا, ممبر پہ سنانے کے, کہ بیہودہ لطیفے نہیں ہیں, لیکن یہ کہ وہ بہرحال ممبر کے وقار کے خلاف ہیں. چھاؤں میں آئیں گے تو پھر انشاءاللہ, اکیلے میں کسی دن ملے آپ تو پھر سنا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مرد میں بالکل بیچارے میں قوت ہوتی نہیں ہے, وہ 4 شادیوں کے بیان سن کے کیا کر لیتا ہے. میرا ایک شاگرد تھا بہت باریک, میں اس سے مذاق کرتا تھا اور وہ ناراض نہیں ہوتا تھا. جس سے مذاق کرو ناراض ہو تو جائز نہیں, ایسا مذاق. بہت باریک, بہت دبلا. تو جب میں 4 شادیوں کی بات کرتا ایک دم جوش میں آ جاتا, ایک دم کہ میں کروں گا. میں اسے کہتا کائنڈلی آپ ذرا اس ڈیزائن پہ, میں نے کہا یہ باتیں بھی سوٹ, میں نے کہا یار پہلے اپنی صحت تو دیکھو یار. کہتے کیا مطلب, میں نے کہا بھائی آپ کریں شادی, لیکن بیگم کے کمرے میں جانے سے پہلے گلوکوز کی 4 بوتلوں کا انتظام لازمی, ایمرجنسی میں کچھ بھی ہو سکتا. تو خیر وہ ہنستا تھا. تو کہہ رہا پھر مجھے بتائیں استاد جی میں کیا کروں, جان کیسے بناؤں. میں نے کہا دیکھو جم جاؤ. کہہ رہے مجھ سے جم میں ویٹ ہی نہیں اٹھتا. تو میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ یار 1-1 کلو کی پہلے پلیٹیں لگا لو, ہلکا ویٹ اٹھاؤ, کیونکہ جم جتنے بھی نوجوان جو بیچارے انچر پنچر جن کا ڈھیلا ہو چکا ہے نا, ہڈیوں کے ڈھانچے بن چکے ہیں, تو یاد رکھو یہ جو حکیموں کی طاقت کی دوائیں ہیں نا, اور یہ اوٹ پٹانگ ٹیکے میکے, یہ صحت کو اور خراب کرتے ہیں. کوئی بھی سمجھدار حکیم ہوگا وہ وہی بات کہے گا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. صحت کوئی ایسی دوا نہیں ہے جو 2 گولیاں کھا کے آپ ایک دم ٹارزن بن گئے, یہ سب صحت برباد کرنے والی باتیں ہیں. دیکھو صحت اچھی ہونے کا مطلب کیا ہے, جس کی صحت ٹھیک ہے نا وہ دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے, چل بھی رہا ہے, بول بھی رہا ہے, تو سمجھ ساری چیزیں ٹھیک ہیں اس. یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہی خراب ہونا شروع ہوتی ہیں, جس کو بڑھاپا کہتے ہیں. تو اس لیے اوور آل صحت ٹھیک کر لو اپنی. وہ کیسے کرو گے, وہ جاؤ جم جاؤ. اگر آپ کے جسم پہ کھانا لگ نہیں رہا, نوجوان یہ کہتے ہیں ہم کھاتے ہیں لگتا ہی نہیں باڈی پہ, تو آپ جم جاؤ, ویٹ اٹھاؤ, باڈی بلڈنگ کرو. تو میں اس کو سمجھا رہا تھا بہت ہی باریک سا, میں نے کہا بھائی جم جاؤ, ویٹ اٹھاؤ اور پھر خوب کھاؤ. تو کہہ رہے مجھ سے ویٹ ہی تو نہیں اٹھتا. میں نے کہا 1-1 کلو کی پلیٹیں لگا لو راڈ میں نا, پھر اٹھاؤ. اس نے کہا 1 کلو کی بھی نہیں اٹھ. مجھے غصہ آیا, میں نے کہا یار ½ کلو کی لگا لے بھائی. پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا ایسا کرو, شیروانی کے 2 بٹن ہوتے ہیں نا, بڑے ہوتے ہیں تھوڑا, ایک تنکا لو, شیروانی کا ایک بٹن یہاں لگاؤ, شیروانی کا دوسرا بٹن وہاں لگاؤ, اور ویٹ اٹھانا یہ بھی نہیں اٹھ رہا تو قمیض کے بٹن لگا لو. میں نے کہا یہ تو اٹھے گا نا, کہہ رہے ہاں. میں نے کہا جب ایک بٹن اٹھنا شروع ہو جائے تو 2 بٹن, شیروانیوں کے بٹنوں کا میں انتظام کر لوں گا. ایسا نہ بولے اتنے بٹن کہاں سے لاؤں گا. 2 بٹن 4 بٹن. بھائی انسان کی طبیعت میں اللہ نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے, لچک رکھی ہے. آج 1 کلو کی پلیٹیں اٹھانا مشکل ہے, آپ ½ کلو اٹھاؤ, کل 1 کلو اٹھا لو گے. تو اس میں آپ مایوس نہ ہو کہ یار میں تو جان ہی نہیں ہے. بھائی جب تک وزن نہیں اٹھائے گا, کھائے گا, پھر دبا کے کھائے گا. پھر میں نے کہا پھر بھوک لگے گی اور تو پھر تھوڑا سا پھر 4 شادیوں کی بات کرتا ہوا اچھا لگے گا. میں نے کہا اس ڈیزائن پہ خدا کا واسطہ میرے سامنے بات کی نا تو اچھا نہیں ہوگا, میں سبق بند کر کے چلا جاؤں. تو وہ تو خیر وہ تو میرا ان سے مذاق تھا. تو اچھا بہت سے باریک لوگوں کا علاج ہی ہوتا ہے کہ ان کی شادی کرا دی جائے. وہ باریک ہوتے ہی اس چکر میں ہے کہ ان کمبختوں کی شادی نہیں ہو رہی, اس کی وجہ سے اوٹ پٹانگ کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. وہ جب شادی ہو جاتی ہے تو تمیز سے زندگی گزرتی ہے اور دماغ کو سکون مل جاتا ہے. تو بعض باریک لوگوں کا علاج ہی کیا ہے کہ ان کی شادی کرا دی جائے, تھوڑا صحت دماغ بھی سیٹ ہو جاتا ہے, صحت بھی اچھی ہوئی ہے. لیکن ہر ایک کا یہ علاج نہیں ہے. تو اچھا خیر, تو یہ جو لبرل لوگوں نے خواتین کے حقوق کے نام پہ بے وقوف بنایا ہوا ہے نا, خواتین کو مرد جا نہیں سکتا جب تک عورت راضی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. تو یورپ کے سوسائٹی پہ اپنی سوسائٹی کو قیاس مت کریں, سمجھ رہے ہیں. وہاں جو ہے نا جیل ہو جاتی ہے اگر شوہر زبردستی بیگم کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرے اور بیگم راضی نہ ہو تو پولیس آئے گی, میاں کو اٹھا کے. یہاں پر اسلام
عورت کو حکم کیا. اگر ایسا ہے تو مرد کا دماغ خراب ہوتا ہے. مرد کی ڈیزائر عورت کی نسبت کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. اس کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل. ریلیشن خراب ہوتا ہے, ڈپریشن میں جاتا ہے, پھر غصے میں جو چیزیں توڑ پھوڑ کرتے ہیں لوگ گھروں میں. باقی صحت کے لیے دعا مانگا کرو سب لوگ کہ اللہ ایسی یہاں تک نوبت پہنچ, سمجھ رہے ہیں, نوبتیں پہنچ رہی. پان, گٹکے, سگریٹیں اور لائف اسٹائل کی بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. راتوں کو دیر سے سوٹنا, سو رہے ہیں تو سوتے ہی چلے جا رہے ہیں, جاگے ہوئے ہیں تو جاگے ہی چلے جا رہے ہیں, اور پھر خوراکیں دیکھو اس میں یہ نوبت نہیں.